الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کی جو ترتیب طے فرمائی تھی ان میں سب سے پہلی چیز جس کا تذکرہ گزشتہ جمعہ میں گزرا وہ ربوبیت الہی تھی۔ الوہیت وہ علوم جن کا تعلق اللہ کی ذات اور صفات سے ہے، اور جہاں پر اللہ الہ کے معنی میں یا خود اپنے ذاتی نام اللہ کے معاملے میں واضح اور نمایاں ہے۔ الہیات میں بحث کی جاتی ہے اللہ کی عبادت میں، الہیات میں بحث کی جاتی ہے اللہ کی صفات پہ، اور الہیات میں بحث کی جاتی ہے خدا کی اس حیثیت میں کہ وہ معبود ہے۔ عبدیت اور معبودیت یہ سب چیزیں الہ کے باب میں آتی ہیں، لیکن اللہ نے اس کو نہیں کہا کہ میں تمہارا خدا نہیں ہوں۔ پہلی بات جس کا اقرار کیا وہ یہی تھی کہ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو ربوبیت کے متعلق جو علوم ہیں ان میں نمایاں چیز خلق خدا کا نفع ہے، اور دوسری بات حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ جو آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عہد لیا کہ اگر میں کوئی رسول بھیجوں تو لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، تو اس ہستی علیہ السلام پر ایمان بھی لاؤ گے اور ان کی مدد بھی کرو گے۔ حقیقت میں تو آج یہی بات کرنے کا ارادہ تھا، لیکن پھر خیال یہ غالب آ گیا کہ ربوبیت پہ کچھ اور بات آپ سے عرض کریں۔ اللہ بحیثیت رب ہونے کے جو اس نے سب سے پہلا عہد لیا اور ہر انسان کی فطرت میں یہ ڈال دیا کہ میں تمہارا پالنے والا ہوں، تو اس نے جو بھی وعدہ کیا اگرچہ اس کے ذمے یہ لازم نہیں آتا کہ وہ اپنے وعدے کو پورا کر دے، اور خدا مجبور نہیں ہو جاتا، مگر اللہ کی اعلیٰ صفات میں سے یہ ہے کہ وہ اپنے کرم سے اس وعدے کو پورا فرمائے۔ عرف عام میں ایک آدمی دھمکی دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں سوچ رہا ہوں کہ تمہیں یہاں سے ٹرمینیٹ کر دوں، تم ٹھہرو، میں تمہارا بندوبست کرتا ہوں اور آئندہ جو میں دیکھوں گا جو تم نظر آئے، اور وہ اس دھمکی کو پورا نہیں کرتا تو یہ اس کا بہت ظرف ہے۔ اور ایک وعدہ کرتا ہے اور وعدے کو پورا نہیں کرتا تو یہ اس کی شان کے خلاف ہے۔ اللہ چاہے اپنی دھمکی کو پورا کرے کہ جہنم میں ڈال دوں گا، یہ کر دوں گا، یہ کر دوں گا، تو بھی ٹھیک، اور وہ اپنے وعدے سے پھر جائے تو بھی ٹھیک ہے، اس لیے کہ ہمارا کوئی اختیار ان معاملات میں نہیں۔ اللہ ہمارا خالق ہے، اور خالق اپنی مخلوق میں جو چاہے سو کرے۔ اس نے کہہ دیا کہ لا یسأل، اللہ سے قطعاً کوئی چیز نہیں پوچھی جا سکتی۔ ربوبیت کے باب میں اس نے انسانوں کو اختیار دیا،
اور اس نے کہا کہ رزق بنیادی طور پہ ہر آدمی کا ہمارے ذمے ہے اور ہم دیں گے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، اور تم میں سے کوئی چیز زمین پہ ایسی نہیں ہے جو سانس لیتی ہو، زمین کو روندتی ہو، زمین پہ چلتی پھرتی ہو، مگر ہمارا وعدہ ہے کہ ہم اس کو رزق دیں گے۔ دوسری جگہ پہ ارشاد فرمایا کہ لوگوں کوئی ایسا نہیں ہے جو خدا کو رزق دینے سے باز رکھ سکے۔ اللہ نے تمہیں رزق دینا ہی دینا ہے، اور اس رزق کی تقسیم پہ اللہ نے لوگوں کو دیا کہ تقسیم تمہارے ذمے ہے، اور اس تقسیم کو اپنے ملک میں تم کیسے کرتے ہو، لوگوں کو دیتے ہو نہیں دیتے ہو، ذاتی ملکیت بنا لیتے ہو، تم جب آؤ گے تو ہم تم سے ایک ایک پائی کا حساب لیں گے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی کی روایت میں ہے کہ کسی آدمی کے پاؤں قیامت میں ہل نہیں سکیں گے اپنی جگہ سے جب تک کہ وہ 5 چیزوں کا اللہ کو براہ راست جواب نہ دے۔ اسے بتانا پڑے گا کہ زندگی کہاں گزاری۔ دوسرا سوال کیا جائے گا کہ زندگی میں جو جوانی کا حصہ ہے یہ کس کام میں لگایا۔ تیسرا یہ کہ تم نے مال کہاں سے کمایا، اور چوتھا یہ کہ تم نے اپنے مال کو خرچ کہاں کیا، اور پانچواں بھی ایسے ہی ہے۔ اس میں جو مال کا کمانا اور اس کا خرچ کرنا ہے یہ اتنی بڑی ذمہ داری ہے کہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے مستقل ہدایات دی تھیں اپنے زمانے میں بھی، اور لوگوں میں رزق کی تقسیم کی جو ذمہ داری تھی اسے نبھایا تھا، اور لوگوں کو سکھایا تھا کہ کس طرح پبلک میں مساوات رکھا کرتے ہیں، اور پبلک میں اپنی رعایا میں جو بنیادی ضروریات زندگی ہیں یہ ہر ایک کی اسلام کے مطابق پوری کی جائیں گی، اور اس کے بعد لوگوں پہ پابندی نہیں ہے۔ جو انسان مال کو کماتا ہے، تجارت کرتا ہے، یہ ایک ذریعہ ہے۔ ملک میں صنعت، وہ پیدا کرتا ہے چیزیں، نئی نئی چیزیں بناتا ہے، یہ اس کی مرضی ہے۔ تجارت، یہ 3 بنیادی ذرائع ہیں جن سے مال کو کمایا جائے گا، اور بنیادی ضروریات زندگی حکومت کے ذمے ہیں۔ اسی لیے حضرت سعد رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ 300 سے زائد صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اس بات پر فتویٰ دیتے تھے کہ ہم معاشرے میں مساوات کو قائم کریں گے، اور وہ ترجیح کی بجائے مساوات کی چیز پر عمل کرتے تھے، اور وہ سب جانتے تھے کہ جو مال ہمارے پاس ہے اس میں دوسرے کا حصہ بہرحال موجود ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی سکھایا ہوا طریقہ تھا مساوات کا۔ 300 سے زائد صحابہ، المحلہ میں ابن حزم نے نقل کیا ہے کہ ایک بہت بڑا لشکر تھا، اور کھانا پینا سب ختم ہونے کے قریب ہو گیا، تو ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جس کے پاس تھوڑا ہے وہ بھی لے آؤ، جس کے پاس کچھ نہیں ہے بس وہ بھی آ جاؤ۔ اور لوگوں نے تھوڑا زیادہ جو جس کے پاس تھا لشکر میں کھانے کی چیزیں سب جمع کر دیں، اور انہوں نے سب میں برابر تقسیم کر دی۔ کسی کے پاس فرض کر لیجئے کہ 2 بوریاں کھجور کی تھیں تو وہ لے آیا، کسی کے پاس 1 تھی تو وہ لے آیا، کسی کے پاس کچھ نہیں تھا، سب کو برابر تقسیم کیا۔ اور ٹھیک یہ وہ پالیسی تھی جو سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بھی اپنا لی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا تھا کہ میرا جی چاہتا ہے کبھی کہ میں ریٹس کو فکس کر دوں۔ جس طرح مساوات میں پوری رعایا کو ایک سطح پر رکھنا ہے، اسی طرح ریٹس کو فکس کر دوں مارکیٹ میں۔ پھر فرمایا مجھے خیال آیا کہ میں اسے اللہ کے حوالے کر دوں۔ لوگوں ترازو جھکتا بھی ہے اور اوپر کو بھی اٹھتا ہے، میں نے اسے اللہ پہ چھوڑ دیا ہے،
سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کا دور آیا اور انہوں نے مساوات کو ترجیح دی، اور انہوں نے اپنے ہر شہری کے لیے ایک بنیادی چیز مقرر کر دی۔ اگر آپ میں سے کوئی عراق گیا ہے، اور عراق کا وہ اب تو نہیں کہہ سکتے، لیکن عراق کی تباہی سے پہلے وہاں اس نے دور دیکھا ہے، ہر شہری کو حکومت کی طرف سے اتنا زیتون کا تیل، اتنے چاول، اتنا آٹا وہ فری میں ملتا تھا۔ لیبیا میں ڈسٹریبیوشن ہوتی تھی۔ اس کی بنیاد یہ تھی کہ خلافت راشدہ میں سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ نے سب کو یکساں کر دیا۔ شکایات ہوئی، اور بڑے بڑے اکابر صحابہ رضی اللہ عنہ کہنے والے تھے۔ سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ نے جمع فرمایا سب کو، جبر نہیں تھا۔ لوگ اعتراض کرتے تھے، لوگوں میں اتنی آزادی تھی کہ امیر المومنین کی تحریر پھاڑ کے پھینک دیتے تھے، اور حکومت بلا کے پوچھتی تھی کہ بھئی کیا ہو گیا ہے؟ وہ کہتے تھے حضرت یہ وجہ ہے۔ اچھا تمہاری دلیل وزنی میرے علم میں نہیں تھا، چھوڑو۔ کوئی پکڑ دھکڑ نہیں تھی، کوئی ہٹو بچو نہیں تھا، کچھ بھی نہیں۔ طلحہ رضی اللہ عنہ نے ایک پلاٹ کا اصرار کیا، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے الاٹمنٹ کر دی، صرف یہ کہا کہ عمر سے بھی اس پہ دستخط کرا لینا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا طلحہ میں اس پہ دستخط نہیں کروں گا۔ یہ طلحہ شرح مبشرہ میں ہے، عمر اور ابوبکر اور طلحہ اپنے جنتی ہونے میں سب ایک دوسرے کے ساتھ ہیں، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب ہیں۔ جب طلحہ رضی اللہ عنہ نے اصرار کیا تو انہوں نے کہا دیکھو طلحہ میں پھاڑ کے پھینک دوں گا، یہ پلاٹ نہیں دیا جا سکتا۔ انہوں نے کہا اچھا چلیں۔ ابوبکر رضی اللہ عنہ کے پاس گئے، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ پھاڑ کے پھینک دیا، لے جاؤ اسے۔ انہوں نے دکھایا اور شکایت کی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا حضرت اس میں نمک کی کان ہے، ایک فرد کو آپ پوری کان دے دیں گے جس پہ پوری امت کا حق بنتا ہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا اچھا مجھے علم نہیں تھا۔ تو حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ ظاہر ہے کہ دھوکہ دینے کی نیت نہیں ہوگی کہ عام امت کا وہ حق کھا جائیں معاذ اللہ۔ انہوں نے اپنی سادگی سے یا اپنی مالی معیشت کے اعتبار سے لینا چاہا، تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا میں معذرت خواہ ہوں طلحہ، نہیں ہو سکتا۔ عمر ٹھیک کہتے ہیں۔ انہوں نے جاتے ہوئے ایک جملہ کہا، انہوں نے کہا ابوبکر بس صرف اتنا بتا دیں کہ امیر المومنین آپ ہیں یا یہ ہیں۔ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا حقیقت میں تو یہ ڈیزرو کرتا ہے کہ میری سیٹ پہ آئے، مگر تم لوگوں نے بنا دیا، اب کیا کیا جا سکتا۔ یہ مساوات کا اصول تھا۔ لوگوں کو جمع فرمایا اور فرمایا کہ تم مجھ سے یہ شکایت کرنے آئے ہو کہ میں بدر والوں کو سب سے زیادہ ترجیح دوں، پھر احد والوں کو، پھر فلاں کو، تو کسی بھی شخص کا میرے نزدیک بدر یا احد میں ہونا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے گزر جانے کے بعد میری مملکت میں ہونا، میں اپنی مملکت میں سب کو برابر سمجھتا ہوں۔ معیشت کے اعتبار سے ہر ایک کو کھانا ملنا چاہیے، ہر ایک کو چیزیں ملنی چاہیے۔ جہاں تک اس کا صحابہ رضی اللہ عنہ یا بڑا ہونے کی بات ہے تو وہ اللہ سے اپنا اجر لیں۔ میں دنیا میں اپنی مملکت میں لوگوں کو طبقات میں بٹنے نہیں دوں گا، سیدھی سادی بات۔ وہ دیتے رہے لوگوں کو برابر، اور سال بھر کا وظیفہ ایک دن مل جاتا تھا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے تبدیل فرمایا، اور جب ان کی حکومت آئی تو انہوں نے کہا کہ میں لوگوں سب کو برابر نہیں کر سکتا، مجھے ان کا اعتراف کرنا ہے جنہوں نے ملک اور قوم کے لیے بڑا کام کیا ہے، اسلام کے جمنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ بٹایا ہے، اور انہوں نے اس وقت خرچ کیا جب اسلام کو بڑی ضرورت تھی۔ میں ان قربانیوں کو آخرت بھی سمجھتا ہوں اور دنیا بھی۔ اور انہوں نے کہا کہ لوگوں تقسیم، اور جب مال آیا اور اس کثرت سے آیا اتنا زیادہ کہ آپ نے فرمایا سارے صحابہ رضی اللہ عنہ کی شورا میں، اور آپ نے کہا بلال جتنے مال کی تم نے مجھے اطلاع دی ہے، خدا کی قسم یمن میں ایک بکریاں چرانے والا بھی اس مال کے دائرے میں آئے گا، اور میں اپنی حکومت میں اس کو بھی یہ مال دے کے رہوں۔ تشریف لائے،
اور ڈھیر اموال کے لگے ہوئے تھے، سونا اور چاندی کے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ اس کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ عنہ تھا ساتھ تھے ان کے، تو انہوں نے کہا علی تم دیکھتے ہو اتنا پیسہ، اور یہ دیکھو ایک سوئی تک مسلمانوں نے مجھے بھیج دی ہے، جو جس کے ذمے تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کیا کانٹے کی بات کی، انہوں نے کہا امیر المومنین آپ خود ایماندار ہیں نا، آپ کی رعایا ایماندار ہے، جس دن آپ میں امانت آنیسٹی باقی نہ رہی، آپ کی ساری رعایا گمراہ ہو جائے گی۔ یہ اصل چیز ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ یہ سوچتے رہے، پھر نماز پڑھائی، پھر لوگ بیٹھے، اور عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا امیر المومنین کیا آپ چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا لوگو تم چاہو تو میں تول کے تمہیں دوں آج اتنا کچھ مجھے اللہ نے دیا ہے، میں زیادہ بڑا خزانہ رکھنا نہیں چاہتا، میں چاہتا ہوں کہ بنیادی طور پہ لوگوں میں ہر ایک کو اس کا حق پہنچے، اور جس نے اسلام کی مدد کی ہے ہم اسے زیادہ پیسے دیں، اور یا پھر میں گن کے دوں کہ ہر ایک کے لیے اتنے اتنے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ پھر کھڑے ہوئے، ان کا حضرت پھر تو آپ کو رجسٹر بنانا پڑے گا اور لکھنا پڑے گا، اور ابو سفیان ابن حرب رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے، اور ان کا امیر المومنین اگر اتنا پیسہ آپ پبلک کو دے دیں گے اور لوگوں میں اتنا مال چلا جائے گا تو یہ لوگ تو پھر آپ کے خزانے پہ بھروسہ کر کے بیٹھ جائیں گے اور ملک میں کام رک جائے گا۔ یہ لوگ سوچتے تھے، پالیسیز کو ڈیبیٹ کرتے تھے، طے کرتے تھے۔ یہ اکبر کے 9 رتن ایسے ہی نہیں تھے کہ بچے تھے اور بیٹھے، وہ ایک سے ایک بڑا ذہین دماغ کا آدمی تھا، وہ سوچ کے فیصلے کرتے تھے کہ کیا کرنا ہے اور اللہ کو جواب دینا ہے۔ شورا میں ہر کسی نے بات کی، حضرت بلال رضی اللہ عنہ اس بات پہ اصرار فرماتے رہے کہ آپ فوج میں تقسیم کریں اور سارا مال عراق کا فوج کو دیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا نہیں ہو سکتا، پھر دوسرے دن، پھر تیسرے دن کے بعد چوتھے دن جب بیٹھے تو فرمایا رات میں عشاء کی نماز میں سوچ رہا تھا کہ بلال اور عبد الرحمن تم جو دونوں کہتے ہو کہ آرمی کو زیادہ حصہ ملنا چاہیے، جو زمینیں انہوں نے اپنا خون بہا کر فتح کی ہیں میں انہیں زمینیں دے دوں، تو مجھے رات 28ویں پارے کے متعلق فرمایا کہ فلاں آیت یاد آئی جس میں اللہ نے کہا ہے کہ جب تمہارے پاس وہ مال پہنچے جس کے لیے تم نے لڑائی نہیں کی تو اس کی تقسیم یہ ہے، تو اس میں وہ مال شامل ہے جس میں فوج نے لڑا نہیں ہے۔ اور تم دیکھو بلال اور عبد الرحمن، اگر میں یہ ساری چیزیں فوج کو تقسیم کر دوں تو میں تمہارے لیے پل کہاں سے بناؤں گا، میں تمہاری سڑکیں کس پیسے سے بناؤں گا، میں تمہارے بچوں کے اسکول مدارس یہ کس پیسے سے بناؤں گا، میں بیوہ عورتوں کی مدد کس پیسے سے کروں گا، اگر یہ سارا فوج لے جائے گی تو ہمارے پاس کہاں سے مال آئے۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ سمجھ گئے، بیٹھ گئے۔ سے بلال رضی اللہ عنہ کا نہیں، میں نہیں مانتا۔ تو آپ نے کہا اللہ مکفنی بلالا، اللہ اس بلال سے میری جان چھڑا دے۔ لوگ کہتے ہیں کہ بلال پھر ہجرت کر گئے تھے، شام چلے گئے تھے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے شورا کی رائے کے مطابق فیصلہ فرمایا، اور پھر کہتے ہیں کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا جلدی انتقال ہو گیا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی دعا ہونے لگ گئی۔ آزادی تھی بیان کرنے میں، فکر میں، احتجاج اگر کسی درجے کا ہو سکتا تھا تو اس میں، اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا اب اس مال کو میں تقسیم کروں گا لوگوں کے مراتب کے اعتبار سے، اور فرمایا کہ لاؤ اور رجسٹر لاؤ اور لکھو کتنے میری مملکت میں قبیلے ہیں، قبیلوں کی آبادیاں کتنی ہیں، آبادیوں میں گھر کتنے ہیں۔ کئی مہینے تک یہ سلسلہ چلتا رہا، اور ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ عیسائیوں کا طریقہ ہے امیر المومنین، وہ اندراج کرتے ہیں فوج کا اور اپنی رعایا کا۔ فرمایا عیسائیوں ہی کا طریقہ ہو تو عمر سب سے زیادہ محتاج ہے اس کا کہ اپنی مملکت میں اس اچھے طریقے کو رائج کرے۔ سعد رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مصر جو فتح ہوا ہے وہاں پہ آڈیٹر جنرل جو پورے ملک کا حساب کرتا تھا، میں نے ایک عیسائی کو دیکھا، فرمایا جلدی کرو اسے مدینہ منورہ بلاؤ، مجھے تو اس کی سخت ضرورت ہے تاکہ میرے ملک کی ایک ایک پائی صحیح جگہ پر جا کر خرچ بیٹھے۔
چنانچہ وہ بلائے گئے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اس عیسائی کے حوالے کیا اور فرمایا کہ یہ کرنا۔ پہلا نام حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا خود لکھا گیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ منع فرما دیا، ڈانٹا، فرمایا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ یہ شمار کیسے کرتے ہیں؟ یہ اعداد و شمار پہلی مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے شروع کروائے تھے امت میں۔ 3 کروڑ جریب زمین پوری پیمائش کروائی۔ فرمایا لوگوں کے اوقاف ٹرسٹ چھوڑ دینا، سڑکوں کو چھوڑ دینا، گاؤں میں جو دیہات میں راستے ہوتے ہیں انہیں چھوڑ دینا، جو عام پبلک کی جگہیں ہیں ان کی عبادت کے لیے یا ان کی شاملات کی جو زمین ہے جس سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شاملات کی زمین کو ذاتی ملکیت نہیں قرار دیا تھا، اسے بھی چھوڑ دینا۔ باقی مجھے بتاؤ خالص زمین کتنی ہے؟ پتہ چلا 3 کروڑ جریب سے زیادہ زمین نکلی ہے۔ تو انہوں نے کہا اسے کاشت کریں گے اور اس سے ہم اپنی پبلک کو غلہ دیں گے، اپنی پبلک کو یہ دیں گے۔ اور پھر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے تاریخی فیصلہ فرمایا، انہوں نے کہا کہ لکھو، اور ڈانٹ پڑی اس کو جس نے لکھا تھا۔ فرمایا تم جانتے نہیں ہو سب سے پہلے اس امت میں ان ساری چیزوں کو کس کی وجہ سے یہ سب کچھ قائم ہے؟ یہ خلافت کس وجہ سے ہے؟ ہم کس وجہ سے دنیا میں یہ نظام لا رہے ہیں لوگوں کی فلاح و بہبود کا؟ یہ سب سے پہلا حق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بنتا ہے۔ کہا ان سے شروع کرو، وہ دنیا میں نہیں رہے، ان کی اولاد سے شروع کرو۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا نام لکھا گیا۔ انہوں نے کہا ان کے بیٹوں کو آگے لاؤ۔ پھر حضرت عباس رضی اللہ عنہ کا نام لکھا گیا، چچا تھے نا تو سب سے قریبی رشتہ بنتا تھا، فرمایا عباس رضی اللہ عنہ کا نام لکھو، پھر سیدنا علی، پھر یہ، اور ترتیب ساری خود ملاحظہ فرماتے رہے۔ اور جب پیسے دینے کا وقت آیا تو حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کا وقت آیا تو فرمایا نہیں 3000 نہیں، انہیں 5000 دینے ہیں۔ اپنے بیٹے کا وقت آیا تو کہا اسے 3000 دو۔ عبداللہ حاضر ہوئے اور ان کے حضرت آپ جانتے ہیں والد میں خندق میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، احد میں پیش کیا گیا تھا اور عمر کے کم ہونے کی وجہ سے قبول نہیں فرمایا تھا، لیکن خندق ہے، فتح مکہ ہے، تبوک ہے، حنین ہے، میں کب پیچھے رہا ہوں جہاد سے، مجھے آپ 2500 3000 دے دیں۔ اور حسن اور حسین یہ بچے تو تھے، انہیں 5000۔ انہوں نے کہا عبداللہ مت بول، تیرے باپ سے ان کا باپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ پیارا لگتا تھا، اور تیری ماں سے ان کی ماں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ اچھی لگتی تھی۔ میں نے یقیناً ان کا احترام کرنا ہے اور میں نے ان کا حق انہیں دینا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص نسبت تھی۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی زندگی کے 2 پہلوؤں پہ لوگوں نے لکھا نہیں، کبھی وہ پڑھیں تو اسے لکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا کتنا گہرا تعلق تھا، اتنا استقلال جماؤ، اتنا ٹھہراؤ اور اتنا سخت فیصلوں کو نافذ کرنے کے باوجود۔ ایک عورت شعر پڑھ رہی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے، نعت پڑھ رہی تھی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ رات کی گشت میں وہ نعت سن لی، آ کے بستر پر لیٹ کے 20 دن بیمار رہے، اور لوگ آتے تھے عیادت کرتے تھے۔ عبدالرحمن ابن عوف نے کہا تمہیں نہیں پتا عمر بیمار نہیں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد نے اس شخص کا دل پگھلا دیا 20 دن چارپائی پہ۔ ایک یہ کسی نے نہیں لکھا، ایک یہ نہیں لکھا کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اپنی مغفرت کے لیے کیا کچھ کرتے رہے کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ، یہ ساری فہرستیں بنی، اور امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ راوی ہیں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے مہینہ مقرر کیا کہ فلاں مہینے میں ہم ان پیسوں کو دیں گے، اور خود جاتے تھے مدینہ منورہ کی حد تک، اور باقی شہر باقی لوگ کرتے تھے، ان تاریخوں میں جا کے بیٹھ جاتے تھے۔ غصفان ایک جگہ ہے وہاں گئے، قدید ایک جگہ ہے وہاں گئے، لوگ جگہیں گنتے ہیں کہ کس کس سال کہاں کہاں تقسیم ہوئی، بیٹھتے تھے، پیسے دیتے تھے لوگوں کو اور فرماتے تھے کہ میں تمہیں دے رہا ہوں، اور مدینہ منورہ میں کوئی کنواری، کوئی طلاق والی، کوئی بیوہ کوئی نہیں میں چھوڑوں گا، میں انشاءاللہ سب کو دوں گا، اور اتنا کچھ دوں گا کہ سال بھر کے لیے کافی ہو جائے۔